کیونکہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے بعض مخلوقات ایسے ہیں جو جانوروں کی شکل میں ہیں، جو جانوروں کی شکل میں ہے، ان کی شرمگاہ جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے بھینس ہو، کوئی بھی جانور ہو، ان کی شرمگاہیں جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ ہماری شرمگاہ کھلی نہیں کھلی ہے، ہم کس حالت میں، ہم کس حالت میں نہیں ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا عقل و شعور سمجھ نہیں نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل و شعور سے نوازا ہے، شرم و حیا کا درس دیا میرے دلی بھائیوں۔ کیوں؟ تاکہ ہم آپ اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو، اپنے شریر کو ایک خوبصورت لباس کے ذریعے سے روشن کر سکیں، ڈھانپ سکیں، اور جسم کے اندر جو شرم و حیا والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں پر کسی دوسرے بھائی کی نظر نہ پڑے۔ جو فتنہ و فساد برپا کر دینے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمارا ایک دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک خوبصورت لباس کے ذریعے سے روشن کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ عقل و شعور سے نوازا، یہ شرم و حیا کا درس دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر مرد اور عورت کے لباس کو بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد اور عورت کی جو خوبصورتی ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ الگ الگ دکھے، الگ الگ انداز میں دکھے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں اور آپ، ہم مرد حضرات جو لباس پہنتے ہیں، جو ہم لباس اپنے شریر پر ڈالتے ہیں، اپنے باڈی پر ڈالتے ہیں، اپنے جسم پر ڈالتے ہیں، چاہے وہ پیجامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرتے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پینٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جبے کی شکل میں ہو، یعنی طور یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جبہ، آپ کے یہاں شاید آبا اڑا کہتے ہیں۔ تو ان لباس کو ہم اور آپ اپنے جسم پر ڈالتے ہیں، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ہم ان لباس کو پہنتے ہیں۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، شریعت کے اندر لباس پہننے کا ایک پیمانہ متعین کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے کپڑا پہننے کا ایک الگ پیمانہ بتایا گیا ہے، اور مردوں کے لیے کپڑا پہننے کا ایک الگ پیمانہ بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ عام حالت میں ہوں یا عبادت کی حالت میں ہوں، مسجد میں ہوں یا مسجد کے باہر ہوں، گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں، مارکیٹ میں ہوں یا بازار میں ہوں یا دکان میں ہوں، ہم دنیا کے اندر کہیں بھی رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، ہم اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو، اپنے جبے کو، اپنے قمیص کو، اپنے کرتے کو ہم اپنے ٹخنے سے نیچے نہ جانے دیں۔ یہ ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے نیچے نہ جانے دیں میرے بھائی، ہم اپنے ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز گوارا نہیں ہے، یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارا کوئی بندہ اپنے لباس کو، اپنے پیجامے کو، اپنے شلوار کو، اپنے جبے کو ٹخنے سے نیچے رکھ کر کے، ٹخنے سے نیچے لٹکا کے اور وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور یہ گناہ ہے میرے دینی بھائیوں۔ گناہ کیا بلکہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے، گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے زمین پر، وہ حرام کام کرتا ہے۔ ہم کہیں بھی ہیں، نماز پڑھنے کی حالت میں بھی جو اپنے ٹخنے سے کپڑے کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بارہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اپنے ٹخنے سے کپڑے کو جو ٹخنے سے اوپر کر لیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ٹخنے سے کپڑا لٹکانا یہ حرام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین ایسے لوگ ہیں، تین ایسے شخص ہیں جن سے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا،
اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کرے گا. میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا گفتگو نہ کرنا وہ انسان سزا کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے. اور اس انسان سے اللہ رب العالمین کل قیامت دن بات چیت نہیں کرے گا. نہ تو اس انسان کو اللہ رب العالمین پاک کرے گا، نہ تو اس کی تزکیہ کرے گا، پاک نہیں کرے گا ان تینوں لوگوں کو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگ کون ہیں جن سے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، نہ تو ان کو پاک کرے گا، نہ تو ان کی تزکیہ کرے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری، وہ تین لوگ ہیں، ان تینوں میں سے پہلا انسان وہ ہے، پہلا شخص وہ ہے المسبل، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پیجامے کو، اپنے شلوار کو، اپنے تہبند کو، اپنے جبے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے جنس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا انسان ہے. اس انسان سے کل قیامت میں اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا، نہ تو ان کو پاک کرے گا. دوسرا انسان وہ ہے والمنان، احسان جتلانے والا. احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ احسان جتلانے کا مطلب یہ میرے دینی بھائیوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کی ہیلپ کر دیا، کسی کے شادی بیاہ میں کام آ گئے. اب اس کے بعد آپ اس چیز کو جو دوسروں سے بیان کر رہے ہیں، دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری ہیلپ کی. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے کل قیامت میں اللہ رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، نہ تو ان کو پاک کرے گا. تیسرا انسان وہ ہے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو انسان جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو فروخت کرتا ہو، اپنے سامان کو بیچتا ہو. کسٹمر آیا، اب کسٹمر سے جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی اوریجنل چیز ہے، آپ اس کو لے لیجئے. حالانکہ وہ چیز خراب ہے، وہ چیز اندر سے سڑی ہوئی ہے، اس چیز کے اندر سے جان نکل چکی ہے، وہ بالکل خراب ہو چکی ہے، اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے کسٹمر کے ساتھ فراڈ والا کام کرنا چاہتا ہے، دھوکہ دھڑی والا کام کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو بیچنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز ہمارے یہاں سے نکل جائے. جھوٹی قسمیں کھا کر کے فروخت کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہی وہ تین لوگ ہیں، یہ وہ تین لوگ بد نصیب انسان ہیں جن سے اللہ رب العالمین کل قیامت کی بات چیت نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا. اور یہ تین بد نصیب لوگ ہیں جو کل قیامت میں اللہ رب العالمین کی دیدار سے محروم ہو جائیں گے اور وہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے، سزا کے حقدار ہوں گے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچیں، اجتناب کریں، پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا جو انسان تکبر کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے، غرور کے ذریعے اپنے پیجامے کو، اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے جنس کو، اپنے جبے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہو، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر زمین پر گھسیٹتا ہو، ایسے کی طرف کل قیامت اللہ رب العالمین نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ رب العالمین اپنی نظر کی طرف نہیں فرمائے گا. میرے دینی بھائیوں، اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، خویلا کا لفظ استعمال ہوا. خویلا یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تکبر، غرور، اور یہ مصدر ہے. اور یہ لفظ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑوں کے لیے خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میرے دینی بھائیوں، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کے اندر تکبر کی چال پائی جاتی ہے، اس وجہ سے گھوڑوں کے لیے خیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گھوڑوں کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے، ان کی چال میں جو نا تکبر پائی جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا. نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف اپنی رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تکبر کرنے والا انسان، غرور کرنے والا انسان، گھمنڈ کرنے والا انسان، انکار کرنے والا انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت اور محبت کی نظر سے محروم ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. میرے دینی بھائیوں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان غرور کے ذریعے اپنے پینٹ کو بڑھا چڑھا کر کے سلوا کر کے، ضرورت سے زیادہ بڑھا کر کے سلوا کر کے، اب وہ ٹخنے سے نیچے پہن کر کے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہو، چاہے وہ سلوار ہو، چاہے وہ قمیص ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے جبہ ہو، کوئی بھی لباس ہو، اور وہ انسان اپنی مال و دولت کے جذبے میں آ کر کے، مال و دولت کے غرور میں آ کر کے انسان اپنے پینٹ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہو، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے پینٹ کو لٹکاتا ہو، اپنے شلوار کو، قمیص کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا ہے، تو اس کی بات غلط ہے، وہ اس کی بات درست نہیں، وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ غلط کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، کل قیامت کے دن ٹخنے کا جو حصہ ہوگا وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ٹخنے کے بعد جو حصہ بچتا ہے، اگر وہ حصہ کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، کپڑوں سے چھپا ہوا ہے، تو اس حصے کو جو ہے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ ٹخنے کی جو ہڈی ہے نا، یہ اس ہڈی کے نیچے والی جتنی حصہ ہے، جتنا بھی حصہ ہے، اگر وہ حصہ ڈھکا رہا، چھپا رہا، تو اس حصے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور جلایا جائے گا۔ میری بھائیوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف اسے جو ہے ایسے ہی کیا ہے، ایسے ہی لٹکایا، میں نے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے نہیں لٹکایا۔ میرے بھائیوں، یہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکنا، شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکنا، یہ خود تکبر کی علامت، تکبر کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ تم تہبند کو نصف پٹلی تک رکھو، اپنے تہبند کو نصف پٹلی تک رکھو، اگر تم یہ بات مان جاؤ تو کم سے کم ٹخنے تک رکھو، اور خبردار اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچ۔ اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تم تکبر کے ذریعے سے اپنے تہبند کو نہ لٹکاؤ، تکبر سے اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو، اپنے قمیص کو، اپنے جبے کے نہ لٹکاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کپڑا لٹکانا، جبہ لٹکانا، شلوار لٹکانا، یہ خود تکبر کی چیز ہے، تکبر کی علامت ہے، خود ہی تکبر کی علامت ہے، اور یہ حرام ہے۔ ہم اور آپ اپنے پینٹ وغیرہ کو، شلوار وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچے نہیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے کے سوچیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنی پٹلیوں کو، اپنے ٹخنے کو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خرابی کی وجہ سے یا باریک ہونے کی وجہ سے اگر وہ انسان اپنے ٹخنے کو ڈھکتا ہے اور کپڑا لٹکا کر چلتا ہے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے میرے دل والوں۔ گرچہ اس کے ٹخنے میں، اس کے پٹلیوں میں کوئی خرابی، کوئی کمی موجود ہے، کوئی خرابی موجود ہے، کوئی کمی بیشی موجود ہے، گرچہ اس کی پٹلی باریک ہے، اس کے باوجود اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کپڑا لٹکا کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے، اپنے ٹخنے کو چھپا لے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے تہبند کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے، جلدی جلدی گئے اور کہا کہ اے انسان، تو اپنے تہبند کو ٹخنے سے اوپر کر، اے انسان، تو اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر کر اور اللہ سے ڈر۔ اس انسان نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ جو ٹخنے ہیں یہ باریک ہیں اور ایک ٹخنا دوسرے ٹخنے سے گھسیٹتے ہیں، گھسیٹ کھاتے ہیں میرے دینی بھائیوں، اس وجہ سے میں اپنے ٹخنے کو چھپا کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان تو اپنے ازار کو، دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا
کہ انسان تو اپنے ازار کو اوپر رکھ، اللہ سے ڈر۔ اس کے بعد اس انسان کو جب بھی دیکھا گیا اس انسان کی جو تہبند ہے وہ پنڈلیوں کی نیچے ہوتی تھی، پنڈلیوں کے نصف حصے تک ہوتا تھا، ٹخنے سے اوپر ہوا کرتا تھا میرے بھائی۔ جب سے اس کے بعد اس انسان کو دیکھا گیا تھا، تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پیجامے کو، اپنے شلوار کو، اپنے جبے وغیرہ کو جو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں، ٹخنے سے نیچے نہ رکھیں۔ اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو سعادت اور اعتدال کا درس دیا میرے دینی بھائیوں، اعتدال کا درس دیا میرے دینی بھائیوں۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے شلوار کو یا پیجامے کو یا چادر وغیرہ یا ازار کو ضرورت سے زیادہ بڑھ کر کے سلواتا ہو، بڑھا چڑھا کر کے سلواتا ہو، اور اس کو پہن کر کے ٹخنے سے نیچے پہن کر کے اور زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہو، تو یہ حرام ہے میری دیوار، اور یہ ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی کئی صورتیں، کئی وجوہات ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے وغیرہ سلوا کر کے، بڑھا چڑھا کر کے سلوا کر کے پہننا ٹخنے سے نیچے، یہ اسراف اور فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، اسراف اور فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ ویسے بھی اسلام کے اندر اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کپڑے سلوانا، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی فضول خرچی کرنا ہوا میرے دیوار۔ دوسری وجہ جو ہے عورتوں کے لباس کی مشابہت، عورتوں کے لباس کا مشابہت ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے، اس عورت پر لعنت فرمائی جو عورت مرد کی طرح لباس پہنتی ہو، جو عورت مرد کی طرح لباس پہنتی ہو، اور اس مرد پر، اس آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو آدمی عورت کی طرح لباس پہنتا ہو۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر عورت اپنے ٹخنے کو کھول کے رکھتی ہے، ڈھانپتی نہیں ہے، کھلا رکھتی ہے، تو اس نے مرد کی مشابہت کی۔ اور اگر مرد اپنے ٹخنے کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکا کے رکھتا ہے، تو اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے، اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر رکھے، ٹخنے کو کھول کر کے رکھے، ٹخنے کو جو اوپن کر کے رکھے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شلوار وغیرہ کو جو ٹخنے سے نیچے رکھیں، ٹخنے کو ڈھک کر کے، ٹخنے کو چھپا کر کے رکھیں۔ یہ کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا میرے دینی بھائی۔ اسی طرح تیسری وجہ جو ہے کہ جب انسان ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے پینٹ وغیرہ پہن کے جب چلتا ہے نا، اور جب زمین پر گھسیٹتا ہے، تو اس میں نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ اگر انسان جبہ وغیرہ پہن کر کے، پینٹ وغیرہ ٹخنے سے نیچے پہن کر کے، چادر وغیرہ لٹکا کر کے، پینٹ وغیرہ پہن کر کے اگر زمین پر چلتا ہے، گھسیٹتے ہوا چلتا ہے، تو اس کے پینٹ میں، اس کے جبے میں، اس کے شلوار میں گندگی لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کے لیے آپ اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو، اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہنے، اور یہ ٹخنے سے اوپر پہننا یہ بہتر، یہ زیادہ افضل ہے دین بھائیوں۔ تو یہ باتیں تھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا حکم۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی کہ اور آپ جو باتیں بتائی گئی ہیں ٹخنے وغیرہ کے تعلق سے، ہم اور آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ میں دیکھتا ہوں کتنے ایسے لوگوں کو کہ جن کا تہبند جو ہے، جن کا ازار جو ہے ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، بتانے کے باوجود بھی ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، وہ اوپر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا، اب تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیجئے، آج تو پابندی کرنا شروع کر دیجئے کہ اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو، اپنے تہبند وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائیں۔ معلوم ہو گیا میرے دینی بھائیوں، تو آپ ضرورت اس بات کی آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں میرے دینی بھائیوں۔ ہم بارہ سنتے ہیں، خطاب وغیرہ سنتے ہیں، درس میں سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، بس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے۔
تو ہم اور آپ آج ہی سے یہ عہد کر لیں، یہ عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی میں، اپنی پوری لائف میں، اپنے تہبند کو، اپنے سلوار کو، اپنے قمیص کو، اپنے جبے کو ہم اپنے ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائیں گے۔ ہم اور آپ آج ہی سے یہ عہد کے لیے عزم مصمم کر لیں میرے دینی بھائیوں۔ اور یہ حرام ہے میرے دینی بھائیوں، اگر کوئی انسان اپنے تہبند کے نیچے، اپنے تہبند، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ حرام کرتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ چاہے مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کی کسی بھی خطے میں ہم اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ آخر رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو اپنے تہبند وغیرہ کو جو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو تکبر اور اسراف، فضول خرچی اور گناہوں سے بچا۔ آمین۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔